جو ہمیں قمری سال دیا گیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا، اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ، شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے۔ میں وہاں گیا، اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں، تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں دن ہے یا رات، دن ہے سورج نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے۔ تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی، وہاں سے پھر پونا گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے، اور ہم 4 اگست کو پہنچے، اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسا ڈوبتا ہے، ایسا نکل آتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے۔ 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، چونکہ میں 4 اگست کو کیوں مجھے یاد ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے، وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی۔ ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا، جس کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا۔ میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے۔ جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر میں نے چاند دیکھا، واہ واہ ابھی رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب عشاء اکٹھی پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں عشاء پڑھی، ایک وتر پڑھنا بھی سنت ہے، تو میں نے کہا بھائی آج ایک وتر پڑھو کہ فرض نہ نکل جائے، تو ایک وتر پڑھا، پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے ہی تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے۔ یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو۔
ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کا